السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زمانے کی تلخیوں سے انسان بعض دفعہ بہت اکتا سا جاتا ہے، لوگوں کے رویوں سے انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں ہار مان لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اپنا احترام کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنا بھی احترام آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی ہمیں بہت قیمتی عطا کی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کے کسی بھی عضو کی بات کر لیں تو اس میں اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا ہے۔ ہم ایک منٹ کے لیے امیجن کر لیں کہ اگر اللہ کی ذات ہم سے آنکھیں لے لے یا ہماری آنکھیں نہ ہوں تو پھر یہ دنیا کیسی ہو؟ اگر ہمارے کان نہ ہوں، ہمیں کچھ سنائی نہ دے تو ہم کیسے ہوں؟ اگر ہماری زبان نہ ہو تو پھر ہم چاہ کر بھی اپنا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو قدرت نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں، ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ان کا احترام کس طرح سے ہوتا ہے؟ مثبت سوچ سے۔ سب سے پہلے اپنی سوچ مثبت کیجیے۔ اب پازیٹیو تھنکنگ کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کے لیے آپ کو اپنے اوپر محنت کرنا پڑتی ہے۔ اپنے اوپر محنت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو رسپانسیبل بننا پڑتا ہے، آپ کو اپنا کام ٹائم پر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے اندر قدرت نے ایک پوری دنیا رکھی ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ قدرت نے آپ کے اندر اتنے وسائل رکھ دیے ہیں کہ آپ چاہ کر بھی ان کا ازالہ نہیں کر سکتے، آپ ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ آکسیجن ہم 550 لیٹر آکسیجن ایک دن میں کنزیوم کرتے ہیں، اور اگر ہم آکسیجن کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت اس کا ریٹ 1400 روپے لیٹر ہے۔ تو ہم تقریباً 7-8 لاکھ روپے کی آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں۔ وہ قدرت ہمیں دن میں، رات میں ہمیں بے شمار سانس جیسی دولت عطا کرتی ہے، ہمارے اندر بلڈ رن کرتا ہے، ہم ٹریلینز آف سیلز پر مشتمل ہیں، خربوں سیلز پر مشتمل ہیں۔ اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے ٹریلینز آف سیلز پریشان ہوتے ہیں، اور پھر پریشانی کا فائدہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی محنت کی ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کا خوف نکل جائے۔ انسان کے دل میں اگر خوف ہو تو اللہ کی ذات کا ہو، اور پھر جس انسان کے دل میں اللہ کی ذات کا خوف ہوتا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک دنیا کی مصیبتوں سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور ہماری اگر زندگی دیکھی جائے تو ہے بھی کتنی؟ ایک انسان زیادہ سے زیادہ 60 سال کا عرصہ جیتا ہے، ایک ایوریج لائف کے مطابق۔ اب اس میں اگر ہم بات کریں تو 30 سال تو انسان سو کر ہی گزار دیتا ہے، اور پھر اس میں اگر ہم موٹا اندازہ لگائیں تو 5 سال انسان کھانا پینا اس میں گزار دیتا ہے، 5 سال انسان ٹریولنگ میں گزار دیتا ہے، اور 10-15 سال کا انسان بالکل بچہ جس کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اس میں گزر جاتی ہے۔ تو پھر آ جا کے ہمارے پاس زندگی کتنی بچی؟ 10 یا 15 سال۔ تو اس 10-15 سال میں جو ہمیں ورکنگ کے لیے قدرت نے دیے ہیں، ہمیں ان کو اس طرح سے کارآمد بنانا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے لوگوں کی زندگیوں کے لیے بھی بہتر ہوں، اور جو ہماری زندگی ہے اس میں بھی یہ کارآمد ثابت ہو۔ If Allah supports you، اگر اللہ آپ کو سپورٹ کرے، then who can defeat you؟ کون ہے جو آپ کو شکست دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ What lies behind you and what lies before you are tiny matters as compared to what lies inside you۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی باہر ہے یہ بہت چھوٹا ہے، اور جو کچھ آپ کے اندر ہے یہ بہت بڑا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اگر ڈسکور کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اللہ رب العزت کی قربت کو پا لیتا ہے، اللہ رب العزت تک یہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ اس دنیا کے سارے راز کو جان لیتا ہے۔ اللہ کی ذات انسان کے دل کو بہت وسیع کر دیتی ہیں اور دنیا کی مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا دلا دیتی ہیں۔ تو ہمیں دنیا کا کسی بھی طرح کا پریشر نہیں لینا، ہمیں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے کہ ہم رسپانسیبل بنیں۔ رسپانسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ذمہ جو کام لگتا ہے ہم اس کو کریں، اور بینگ اے مسلم جو ہمارے ذمہ سب سے بہترین کام یا سب سے اہم کام ہے وہ ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کریں۔ ہم نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی حکم دیں۔ نماز پڑھنے والے کے لیے اس دنیا میں اللہ پاک ہر طرح کی سہولت پیدا کر دیتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا سہولت اس کے لیے بھی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کے لیے
نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ پاک نے ایک وسیع میدان رکھا ہے جس سے اس کو نوازا جائے۔ آپ اس قوم کے فرد ہیں اور ایک فرد کے ہاتھ میں پوری قوم کی تقدیر ہوتی ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اپنا احترام کیجئے، اپنے ساتھ وعدہ کیجئے اور اس کو وفا کیجئے، اپنی عزت کیجئے، ذمہ دار بنیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کیجئے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اس کی قدر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔